السلام علیکم معزز سامعین، پیش خدمت ہے ایم اے راحت کا مشہور ناول کالا جادو، جسے میں آپ کے سب کے سامنے پیش کر رہی ہوں کالی شکتی کے نام سے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر کے میری حوصلہ افزائی کیجیے تاکہ اسی طرح اچھے ناول آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں۔ مجھے اپنا مستقبل تعمیر کرنے کے لیے آسان راستوں کی تلاش تھی اور میرے جیسے کئی ساتھی میرے گرد اکٹھے ہو گئے تھے۔ ہم دوسروں کی محنت پر گزارا کرتے تھے اور ہم سے محبت کرنے والے، ہمیں چاہنے والے، ہمیں ہماری ضرورت کے لیے دیتے تھے۔ ریس، سٹا، فلیش، ہر طرح کی شرطیں ہمارا ذریعہ آمدنی تھیں اور ہم انہی میں کمال حاصل کرنے میں کوشاں تھے۔ اس کے لیے طرح طرح کے جتن کرتے تھے۔ رفیق کہتا، کچھ ہونا چاہیے استاد، کوئی لمبا ہاتھ لگ جائے تو پوبارہ ہو جائیں۔ لمبا ہاتھ کہاں سے لگے گا؟ کوشش تو کرنا چاہیے۔ مشکل ہے، بہروپیے ہزاروں ہیں، کام کوئی نہیں ملتا۔ یار، کوئی چلہ وغیرہ کیا جائے جس سے سٹے اور گھوڑے کا نمبر معلوم ہو جایا کرے۔ آسان نہیں ہے، عمل الٹا بھی ہو جاتا ہے اور پھر ایسا الٹا کرتا ہے کہ کبھی سیدھے نہیں ہو پاتے۔ میں قصائی کی دکان سے گوشت خرید رہا تھا، دوست کا گوشت تھا۔ قصائی نے بڑی ہڈی سے گوشت صاف کیا اور پھر ہڈی کو بغدہ مار کر توڑا اور ایک طرف ڈال دیا۔ یہ عمل میں نے بیشتر قصائیوں کو کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس دن پوچھے بغیر نہ رہ سکا۔ شیخ جی، ایک بات بتائیے، آپ لوگ اس ہڈی کو توڑ کر کیوں پھینک دیتے ہیں جبکہ دوسری ہڈیوں کے ساتھ آپ ایسا نہیں کرتے؟ میاں جی، باپ دادے کی روایت ہوئے ہے، یہ ثابت ہڈی سفلی عمل کرنے والوں کے کام آوے ہے۔ بزرگوں کا کہنا ہے کہ اسے ہمیشہ توڑ کر پھینکنا چاہیے۔ اس سے سفلی عمل ہوتا ہے؟ یہی سنا ہے جی۔ سفلی عمل کیسے ہوتا ہے اور یہ ہڈی کہاں استعمال ہوتی ہے، اس بارے میں تو کچھ نہیں معلوم تھا، لیکن ذہن بھٹک گیا تھا۔ دوستوں سے تذکرہ کیا تو انہیں دلچسپی پیدا ہو گئی۔ ایک جاننے والے بزرگ سے ملاقات ہوئی اور ان سے یہی سوال کیا تو وہ بولے، ہاں میاں، گندے علم تو ہوتے ہیں، ایمان کھونے میں کتنی دیر لگے ہے، مگر مسلمان بچے ہو ایسی باتوں کے بارے میں سوچنا بھی گناہ ہے۔ سنا اور کان سے اڑا دیا۔ کسی سفلی عمل والے کی تلاش شروع کر دی۔ میرا شہر بڑا خوبصورت تھا، زندگی سے بھرپور، چھوٹی بڑی عمارتوں، بازاروں اور صنعتوں سے سجا ہوا۔ مشرق میں لہلہاتے کھیت حد نگاہ تک چلے گئے تھے۔ مغرب میں نگاہ کی حد سے خوبصورت پہاڑی ٹیلوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا تھا۔ ریس کورس کا میدان اسی سمت تھا اور اسی طرف سے پیر بھاگن کے مزار کا راستہ تھا۔ ریس میں دوڑنے والے گھوڑوں کا مشاہدہ میرا دلچسپ مشغلہ تھا اور اکثر عام دنوں میں بھی اس طرف نکل آتا تھا۔ اس دن بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ دیر تک استبل میں بندھے ہوئے گھوڑوں کی نازبرداری کرتا رہا، پھر یوں ہی آوارہ گردی کرتا ہوا ٹیلوں کی طرف نکل گیا۔ خاموشی اور سناٹا چھایا ہوا تھا، دور دور تک کسی زیرو کا نشان نہیں تھا۔ چھوٹے چھوٹے پتھر آواز پیدا کر رہے تھے۔ کافی دن نکل آیا، پھر ایک طرف نظر اٹھی اور ٹھٹک کر رہ گیا۔ وہ انسان ہی تھا، بہت چھوٹے قد کا مالک، سوکھا بدن، کھٹا ہوا سر، اوپری بدن برہنہ، نچلے جسم پر چھوٹی سی دھوتی بندھی ہوئی، گلے میں جنیو پڑا ہوا، آنکھیں بند کیے ایک نکیلے پتھر پر ایک پاؤں سے کھڑا ہوا تھا۔ دور سے اس کا چہرہ صاف نظر نہیں آ رہا تھا۔ دلچسپی پیدا ہو گئی اور تیز تیز قدموں کے ساتھ چلتا ہوا اس کے قریب پہنچ گیا، مگر واجبی سی شکل تھی، بندر کی طرح ابھری ہوئی پیشانی، سانولا رنگ۔ میرے قدموں کی آواز سن کر اس نے اپنا اٹھا ہوا پاؤں نیچے رکھ لیا۔ اطراف میں ایک عجیب سی چراند پھیلی ہوئی تھی جو بدبودار تھی۔ وہ مجھے دیکھنے لگا، چھوٹی چھوٹی آنکھوں میں عجب سی شیطانی چمک پھیلی ہوئی تھی، مسکراہٹ بھی شیطانیت لیے ہوئے تھی۔ نہ جانے کیوں مجھے اپنے بدن میں کچھ جھرجھری سی محسوس ہوئی، ریڑھ کی ہڈی میں ایک شدید سرد لہر دوڑ گئی تھی۔ کاہے رے چھورا، کاہے ٹکر ٹکر دیکھے ہے؟ اس کی باریک سی آواز ابھری جو اس کی شخصیت سے ہم آہنگ لگتی تھی۔ کون ہو تم؟ میں نے سنبھل کر کہا اور اس کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ جو کوئی بھی ہیں تیرے کام کے، اس نے مخصوص آواز میں جواب دیا۔ سادھو ہو؟ میں نے اس کے حلیے کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ تجھے کیا لگ رہے ہیں؟ اس نے پوچھا اور میرے ذہن میں بجلی سی چمک گئی۔ ہو سکتا ہے یہ سادھو میرے کام آ جائے۔ ذہن میں وہ تمام گندے خیالات جاگ اٹھے تھے جن کے تصور میں دن رات سرگرداں رہتا تھا۔ میں نے نرم لہجے میں کہا، مجھے تمہاری تلاش تھی۔ وہ اپنی جگہ سے ہٹا اور کچھ فاصلے پر پڑے ہوئے دو پتھروں کے پاس پہنچ گیا اور ایک پتھر کی طرف اشارہ کر کے اس نے کہا، بیٹھ جا، اور میں خاموشی سے بیٹھ گیا۔ تو کا ہماری تلاش تھی تو ہم بھی تیرے ہی لیے یہاں آئے ہیں۔ کیا مطلب؟ میں نے تعجب سے پوچھا اور وہ خاموش ہو کر مسکرانے لگا، پھر بولا،
تجھے ہماری تلاش کاہے تھی بھائی؟ کوئی بات تو ہوئے گی نا تیرے دل میں؟ تم سادھو ہو، مجھے سٹے وغیرہ کا نمبر بتا سکتے ہو؟ یہ بتا سکتے ہو کہ اب کی ریس میں کون کون سے گھوڑے اول آئیں گے؟ وہ اسی طرح ہنس پڑا جیسے اسے مجھ سے اسی سوال کی توقع تھی۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد بولا، اگر ہم تجھے ایک گھوڑے اور ایک سٹے کا نمبر بتا دیں تو تیرا کیا بھلا ہوئی ہے؟ ارے کام کرو سو پکا، اگر تجھے زندگی بھر گھوڑے اور سٹے کا نمبر معلوم ہوتا رہے تو کیا برا ہوئی رہے؟ پر بٹوا، ہر کام کو کرنے کے لیے پہلے محنت کرنی پڑتی ہے۔ میرے دل میں دلچسپی اور تجسس پیدا ہو گیا۔ میں نے اس سے کہا، مجھے کیا محنت کرنا پڑے گی؟ ایک علم ہووے ہے جسے تو اگر سیکھ لے تو سمجھ لے کہ دولت تیرے پیروں میں ڈھیر لگی ہوگی۔ میرا دل دھاڑ دھاڑ کرنے لگا۔ یہ تصور تو نہ جانے کب سے میرے سینے میں پل رہا تھا کہ ایسی کوئی قوت مجھے مل جائے جس سے میں دنیا کا امیر ترین آدمی بن جاؤں۔ میں نے کسی قدر عاجزی سے کہا، اگر تم میرا یہ کام کر دو سادھو بابا تو میں زندگی بھر تمہارے قدموں میں رہوں گا۔ اپنا کام تجھے خود ہی کرنا ہوگا بٹوا، بس سمجھ لو کہ ہم تیری مدد کریں گے۔ تو بس یوں سمجھ لو کہ میں آج سے تمہارا چیلا۔ وہ پھر اسی انداز میں ہنسنے لگا، پھر بولا، مگر ایک بات پکی کرنی ہوگی تجھے، جو ہم کہیں گے وہ کرے گا، نہیں تو تیرا نقصان ہو جائے گا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ جو تم کہو گے وہی کروں گا۔ تو پھر ٹھیک ہے، ابھی ہم کئی دن یہاں رہیں گے تو کسی اور کو ہمارے بارے میں مت بتانا، ورنہ ہمیں پتہ چل جائے گا اور پھر ہم تجھے یہاں نہ ہی ملیں گے۔ نہیں بتاؤں گا۔ تو پھر سن، ایک ہڈی لانی ہوگی تجھے عمل کرنے کے لیے۔ وہ ہڈی جناور کے بازو میں ہوئے ہے، ثابت لانی پڑے گی، کہیں سے ٹوٹی پھوٹی نہ ہو۔ مجھے ایک دم شیخ جی کی بات یاد آ گئی تھی اور اس وقت اس بات کی تصدیق ہو گئی تھی۔ میں نے کہا، کیا تم سفلی عمل کرو گے سادھو بابا؟ اب تو ہمارے کان مت کھا، جو کچھ ہم کریں گے وہ تیری آنکھوں کے سامنے ہی ہوگا۔ پر ایک بات پھر کہیں تجھ سے، بات کریو تو سو پکی، ہم کچی بات کرنے والے کو چھوڑتے نہیں ہیں۔ میں بھی پکی ہی بات کرتا ہوں سادھو بابا۔ نام کیا ہے تمہارا؟ بس رے، جو نام تو نے رکھ لیا وہی ہے۔ یہ ہڈی تو کب لائے گا؟ کل ہی؟ تو ٹھیک ہے، کل ادھر آ جائیو، ہم انتظار کریں گے، بس اب جا۔ میں خاموشی سے پتھر سے اٹھ گیا اور گردن جھکا کر واپس چل پڑا۔ دل کی عجیب کیفیت ہو رہی تھی، پاؤں لرز رہے تھے، ایک طرف ہلکا سا خوف بھی دل میں تھا اور دوسری طرف بے پناہ مسرت کا احساس بھی۔ واقعی اگر کوئی مجھے ایسی مستقل قوت حاصل ہو جائے تو پھر دنیا دیکھے گی کہ میں کیا بن گیا ہوں۔ خصوصی طور پر اس بات کو دل میں چھپائے رکھا اور اس بات کے منصوبے بناتا رہا کہ ہڈی کے حصول کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ ایک ہی ترکیب سمجھ میں آئی، چنانچہ دوسرے دن گوشت مارکیٹ گیا اور اچھی خاصی مہنگی قیمت پر جانور کا پورا دست حاصل کر لیا، کیونکہ قصائی ہڈی توڑے بغیر نہ دیتا اور بات عام ہو جاتی۔ اس کے بعد اسے کاغذ میں لپیٹ کر کندھے پر رکھتے ہوئے اپنی منزل کی جانب چل پڑا۔ ایک جگہ ٹیلے کے قریب بیٹھ گیا اور پہلے سے ساتھ لائی ہوئی تیز دھار چھری کی مدد سے اس ہڈی سے گوشت صاف کرنے لگا۔ یہ کام مشکل ترین تھا اور اسے صاف کرتے ہوئے طبیعت جھک گئی تھی، لیکن لگن کام کر رہی تھی اور بڑی مشکل سے وہ صحیح سالم ہڈی نکالنے میں کامیاب ہوا۔ اوپر چیلیں منڈلا رہی تھیں اور گوشت پر جھپٹا مارنے کے لیے نیچی پروازیں کر رہی تھیں۔ کئی بار انہیں بھی اڑانا پڑا۔ جب صاف ستھری ہڈی نکل آئی اور میں تھک کر پسینہ پسینہ ہو گیا تو اپنی جگہ سے اٹھا اور تیزی سے وہاں سے دور ہو گیا۔ میرے ہٹتے ہی چیلوں کے غول گوشت پر جھپٹے مارنے لگے تھے۔ میں برق رفتاری سے اسی جانب جا رہا تھا جہاں سادھو مجھے ملا تھا۔ وہ اپنی جگہ موجود تھا، مجھے دیکھ کر اس طرح مسکرایا جیسے اسے میرے آنے کا یقین ہو، اور پھر اس نے بڑی چاہت سے وہ ہڈی اپنے ہاتھ میں لے لی۔ دونوں ہاتھ فضا میں بلند کیے، آنکھیں سورج پر گاڑ دیں اور نہ جانے کیا کیا بڑبڑاتا رہا۔ دیر تک اسی عمل میں مصروف رہا اور اس کے بعد وہ اس نے ہڈی ایک پتھر پر رکھ دی اور مجھ سے بولا، اب تو کل شام ڈھلے ہمارے پاس آنا، پرسوں جمعرات ہے نا؟ ہاں، کل ضرور آ جانا، ورنہ پھر تجھے ایک ہفتہ انتظار کرنا پڑے گا۔ کس وقت آؤں میں تمہارے پاس؟ کوئی 6 بجے، اس نے جواب دیا اور میں نے گردن ہلا دی۔ وہ بولا، جا اب بھاگ جا، زیادہ دیر رکنا اچھا نہیں ہوگا۔ میں وہاں سے واپس چلا آیا۔ بس یوں لگ رہا تھا جیسے میرا کام بننے ہی والا ہے۔ یار دوستوں سے ملاقات بھی ہوئی، لیکن یہ کوئی بتانے والی بات نہیں تھی۔ ویسے بھی مجھے اس کے لیے منع کر دیا گیا تھا، اگر انہیں بتا دیتا تو وہ سب بھی سادھو بابا کی طرف دوڑ پڑتے۔ لیکن بڑی بے چینی رہی تھی اور بڑا تجسس تھا۔ دوسرا دن بھی نہ جانے کس طرح کاٹا۔ تیار ہوا اور جیسے ہی 4:30 بجے گھر سے نکل آیا۔ سادھو بابا کا خیال دل میں تھا۔ وقت گزرتا رہا اور مقررہ وقت پر وہاں جا پہنچا۔ سادھو کے سامنے اس وقت نہ جانے کیا الا بلا رکھی ہوئی تھی۔
एक तरफ छोटी छोटी लकड़ियां आपस में जोड़कर रखी गई थीं और इनमें मध्यम मध्यम आग सुलग रही थी। वही चिरांद और बदबू फिजा में फैली हुई थी जो पहले दिन मैंने महसूस की थी। एक अजीब सा तिलिस्मी माहौल था। बूढ़े साधु ने मुझे देखकर अपने मखसूस अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा, मैंने अपना काम कर लिया है, अब तेरा काम बाकी है। मुझे बताओ साधु बाबा, मुझे क्या करना है? पहले वादा कर, मैं जो कहूंगा वो तू जरूर करेगा। ये वादा तो मैं पहले ही कर चुका हूँ बाबा जी। तो फिर रुक, साधु ने कहा और अपनी जगह से उठकर उकुब के पहाड़ी टीले के पास पहुंच गया। वहां से वापस आया तो इसके हाथ में न जाने किस चीज से बना हुआ एक बदहैयत इंसानी शक्ल का पुतला था। इसने ये पुतला मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, इसे अपने लिबास में छुपा ले। मैंने इसकी हिदायत पर अमल किया। बड़ी कराहियत का एहसास हुआ। पुतला लिजबिजा सा और बदबूदार था। इसमें अजीब सी ठंडक थी, लेकिन मैंने किसी बात पर तवज्जो नहीं दी। साधु ने मुझे देखते हुए कहा, अब तू यहाँ से पीर फागन के मजार पर जाएगा। सीढ़ियां तय करके ऊपर जाना और कब्र के पीछे जो 3 ताक बने हुए हैं, इनमें से बीच के ताक में ये पुतला रख देना। बस यही तेरा काम है और बाद में सब हमारा काम होगा और तेरे मजे ही मजे होंगे। पीर फागन के मजार पर? मैंने सहम कर कहा। दिल के किसी गोशे में कुछ ईमान बाकी था। पीर फागन से बचपन से अकीदत थी और सारी आवारगियों के बावजूद उनका एहतराम दिल में था। इसकी वजह शायद इस मजार से मंसूब कहानियां थी। ई काम अब तुझे करना है, इससे मुंह मोड़ेगा तो ई दुनिया तुम्हारे वास्ते नर्क बन जाएगी। जा जल्दी कर, नहीं तो रात हो जाएगी। मैं लरसते कदमों से वापस मुड़ा। दिल की कैफियत अजीब हो रही थी। अगर पीर फागन के मजार का मामला न होता तो मैं खुशी से इसके हर हुक्म की तामील करता, मगर न जाने क्यों दिल को एक जुर्म का एहसास हो रहा था। यूं लग रहा था जैसे मैं कोई गलीज और नापाक शय इस मुकद्दस जगह ले जा रहा हूँ। कुछ दूर जाकर मैंने गर्दन मोड़ी, मगर बूढ़ा वहां मौजूद नहीं था। वो नापाक पुतला मुझे अपने अपने सीने पर बोझ महसूस हो रहा था। कुछ दूर चलकर एक और अजीब एहसास हुआ। पुतले में इंसानी जिस्म जैसी हरारत पैदा होती जा रही थी और शायद ये मेरे खौफ का तख्लीक करदा एहसास था कि वो पुतला मुझे अपने सीने के करीब किलबिलाता महसूस हो रहा था, जैसे इसमें जान पड़ गई हो। खौफ व दहशत की सर्द लहरें मेरे बदन में दौड़ने लगी, मगर मैं इसे लिबास में से निकालने की हिम्मत नहीं कर सका था। मजार तक का फासला न जाने किस तरह तय किया था। मजार एक टीले पर था और वहां तक जाने के लिए टीले पर 19 सीढ़ियां तराशी हुई थी। मैंने लरसते कदमों से पहली सीढ़ी पर कदम रखा। ऊपर खामोशी छाई हुई थी। चूंकि ये मजार शहर से बिल्कुल बाहर था और यहाँ ज्यादा लोग नहीं आते थे। हाँ, जुमेरात को यहाँ रौनक होती थी और काफी लोग नजर न्याज करने आ जाते थे। आम दिनों में बस चंद मजावर या मलंग यहाँ मौजूद होते थे। मैं सहमा सिमटा सीढ़ियां तय करने लगा। दिमाग मेरा एक हिजानी कैफियत का शिकार था और बदन में ईंधन सी हो रही थी। पांव मुसलसल ऊपर उठ रहे थे और मैं बुलंदी पर पहुंचता जा रहा था। अचानक ही एक अनोखा एहसास हुआ। ये 19 सीढ़ियां तो अब तक तय हो जानी चाहिए थी। गर्दन उठाकर ऊपर देखा तो दम बखूद रह गया। मजार इतना बुलंद नजर आया कि होश उड़ गए। ये 19 सीढ़ियां 1900 सीढ़ियां बन गई थीं। खौफ के आलम में पलटकर नीचे देखा तो जान सी निकल गई। जमीन सैकड़ों फीट नीचे नजर आ रही थी। बदन पर शदीद कपकपाहट तारी हो गई। सोचने समझने की कुव्वतें सल्ब होती जा रही थी। ये क्या हो गया? ये सब कैसे हो गया? बेशुमार बार इस मजार पर आया था, मगर ये इतना ऊंचा तो नहीं था। ऊपर नजर डालता तो सीढ़ियां आसमान में गुम नजर आती। नीचे देखता तो खौफ से आंखें बंद होने लगती। हिम्मत कर, चढ़ता जा, पहुंच जाएगा। मेरे कानों में वही मनहूस बारीक सी आवाज उभरी और मैं उछल पड़ा। मैंने अपने इर्द गिर्द देखा। ये आवाज कहाँ से आई? फिर इसका मुखरिज इल्म में आ गया। मेरे सीने के करीब लिबास में पोशीदा पुतला बोल रहा था। रही सही कसर पूरी हो गई। मेरे हलक से कई दहशत भरी चीखें बुलंद हुई और मैं पलटकर नीचे भागा। मेरे सीने के करीब शदीद हलचल पैदा हो गई। पुतले के नन्हे नुकीले हाथ मेरे सीने में चुभ रहे थे। वो मुझे रोकने की जिद्दोजहद कर रहा था और इसकी चुभती हुई बारीक आवाज मुझे सुनाई दे रही थी। ओ पापी, ओ मूर्ख, क्या कर रहा है? अरे तेरा सत्यानाश, बना बनाया काम बिगाड़े जा रहे हो। अरे संभल, रुक, डरने की जरूरत नहीं है। हिम्मत से चल, ऊपर पहुंच जाएगा। मगर मेरे कदम रुक ना पाए थे। मजीद हैरतनाक बात यह हुई थी कि पहले मुझे जमीन जितनी नीचे नजर आ रही थी, अब इतनी नीचे नहीं रही थी। मैं आखिरी सीढ़ी उबूर कर रहा था कि पांव लड़खड़ाए और मैं बुरी तरह नीचे गिरा। नीचे पथरीली जमीन थी। सर एक पत्थर से टकराया और आंखों में सूरज उतर आया। फिर गहरी तारीकी छा गई। न जाने कब तक ये कैफियत रही थी।
ہوش آیا تو ماموں ریاض کی آواز سنائی دی۔ کیسی طبیعت ہے مسعود؟ کیا حال ہے بیٹے؟ میری آنکھوں میں دھندلاہٹ تھی، کچھ صاف نظر نہیں آ رہا تھا۔ رفتہ رفتہ یہ کیفیت دور ہوئی، والدہ کا چہرہ نظر آیا اور پھر ان کی رندھی ہوئی آواز ابھری، مسعود بیٹے آنکھیں کھولو، کیسی طبیعت ہے بیٹے؟ دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ ہاں، گزرے ہوئے واقعات یاد تھے، وہ خوفناک لمحات پوری طرح ذہن میں تھے۔ بے اختیار میرا ہاتھ سینے پر پہنچ گیا، وہاں کچھ موجود نہیں تھا، دل کو قرار سا ہوا۔ میں نے ماموں ریاض کو دیکھا، والدہ کو دیکھا اور اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کی، لیکن ماموں ریاض نے جلدی سے میرے سینے پر ہاتھ رکھ دیا۔ نہیں نہیں، لیٹے رہو، بہت کمزور ہو گئے ہو، لیٹے رہو۔ کیسی طبیعت ہے؟ میں نے کہنا چاہا کہ ٹھیک ہوں، مگر منہ سے آواز نہیں نکل سکی۔ مجھے حیرت تھی، دوبارہ کوشش کی، مگر گلا بھیجا ہوا تھا، آواز نہ نکل سکی۔ چائے لے آؤں؟ والدہ نے کہا۔ ہاں، ڈاکٹر صاحب نے یہی کہا تھا، آپ لے آئیے، ماموں ریاض بولے اور والدہ اٹھ کر باہر نکل گئی۔ میں اپنے گھر میں تھا، اپنے کمرے میں تھا، نہ جانے یہ سب کیسے ہوا تھا، اور میری آواز کو کیا ہو گیا تھا؟ ماموں ریاض نے کہا، بولو مسعود میاں، کیا ہوا تھا؟ پیر پھاگن کے مزار پر کیوں گئے تھے؟ وہاں بے ہوش کیسے ہو گئے تھے؟ تمہیں اندازہ ہے کہ پورے 2 دن کے بعد ہوش میں آئے ہو، سخت بخار میں پھونک رہے تھے، وہاں مزار کے مجاوروں نے تمہیں بے ہوش پڑے پایا تھا۔ اتفاق سے میرا ایک شناسہ حیدر علی مزار پر فاتحہ پڑھنے گیا ہوا تھا، تمہیں جانتے تھے، وہی تمہیں یہاں تک لے کر آئے ہیں۔ کیا واقعہ ہوا تھا، کچھ بتاؤ تو صحیح۔ میں نے بولنے کے لیے زور لگایا، مگر آواز کسی طرح نہ نکل سکی اور میرے چہرے پر بے بسی پھیل گئی۔ ماموں ریاض کو شاید احساس ہو گیا تھا، ان کے چہرے پر تشویش کے آثار نظر آنے لگے۔ اتنی دیر میں والدہ چائے لے آئی تھیں؟ ماموں ریاض بولے۔ یہ بول نہیں پا رہا باجی۔ ہے؟ والدہ متوحش لہجے میں بولی۔ ہاں، یوں لگ رہا ہے جیسے بولنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن آواز نہ نکل رہی ہو۔ کیا ہو گیا میرے بچے کو؟ الہی خیر، کیا ہو گیا اسے؟ والدہ صاحبہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ حوصلہ رکھیں باجی، اللہ بہتر کرے گا۔ اٹھو مسعود میاں، چائے پی لو، بدن میں جان آ جائے گی۔ مجھے اٹھنے میں کوئی دقت نہیں ہوئی تھی۔ ماموں میاں نے چائے کی پیالی میرے ہونٹوں سے لگائی، مگر منہ ہی نہ کھل سکا۔ لاکھ کوشش کی، مگر ہونٹ ایک دوسرے سے چپک کر رہ گئے تھے۔ ماموں ریاض اب بے حد پریشان نظر آنے لگے، پھر وہ بھرائے ہوئے لہجے میں بولے، چمچہ لے آئیے، شاید منہ کھولنے میں دقت ہو رہی ہے۔ تمام جتن کر لیے گئے، مگر میرا منہ نہ کھلا۔ والد صاحب بھی آ گئے، مجھ پر تبصرے ہوتے رہے۔ والد صاحب کے ایما پر مجھے کاغذ تھما دیا گیا تاکہ میں لکھ کر کچھ بتانے کی کوشش کروں، لیکن میری انگلیاں اکڑ گئیں، قلم پر گرفت ہی قائم نہ ہو سکی۔ شام کو کئی ڈاکٹر آئے، میرے معائنے ہوئے، لیکن کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا۔ میں غذا اور پانی سے محروم ہو گیا تھا۔ ڈاکٹروں نے مشورہ دیا کہ اسپتال میں داخل کر دیا جائے، ہو سکتا ہے فالج کا اثر ہو۔ سب لوگ میرے سامنے یہ باتیں کر رہے تھے اور ان کی باتیں میری سمجھ میں آ رہی تھیں، مگر میں کچھ کر نہیں سکتا تھا۔ طے یہ ہوا کہ دوسرے دن مجھے ایک اسپتال میں داخل کیا جائے گا۔ رات ہو گئی، اہل خاندان کی پریشانی کا مجھے پورا احساس تھا، دل میں سخت شرمندہ تھا کہ مصیبت خود مول لے لی ہے۔ دوسرے بھی پریشان ہوئے اور اپنی جان پر بن گئی۔ آدھی رات تک سب میرے قریب رہے، پھر مجھے نیند آ گئی تو مجھے تنہا چھوڑ دیا گیا۔ مگر زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ آنکھ کھل گئی۔ مدھم روشنی والا بلب جل رہا تھا، مگر رات کا وقت تھا، وولٹیج زیادہ ہونے کی وجہ سے اس زیرو کے بلب کی روشنی تیز ہو گئی تھی۔ پہلے میری نگاہ چھت پر پڑی، جہاں ایک غیر معمولی طور پر بڑی مکڑی چمٹی ہوئی تھی۔ اتنی بڑی، وہ ہیبت ناک مکڑی میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ خاص طور سے اس کی آنکھیں، وہ سرخ آنکھیں مٹر کے دانوں کے برابر تھیں اور مجھے گھور رہی تھیں۔ میرے بدن میں خوف و دہشت کی لہریں اٹھنے لگیں۔ میں سہمی ہوئی نظروں سے اس بھیانک مکڑی کو دیکھتا رہا۔ اچانک اس نے اپنی جگہ سے جنبش کی اور اپنے بدن کے لیس دار مادے کا ایک تار چھوڑتی ہوئی وہ اس کے سہارے نیچے اترنے لگی۔ اس کا نشانہ میرا سینہ تھا۔ دہشت سے میرا رواں رواں کانپ رہا تھا۔ مکڑی میرے سینے پر اتر گئی اور یہ دیکھ کر میری سانس رکنے لگی کہ اس کا چہرہ بوڑھے سادھو کا چہرہ تھا۔ بدن مکڑی کا تھا اور اس کا ہلکا سا وزن مجھے اپنے سینے پر محسوس ہو رہا تھا۔ پھر بوڑھے سادھو کی وہی منمناتی ہوئی آواز مجھے سنائی دی، تو نے وعدہ خلافی کی ہے مورخ؟ مم 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 میں نے میرے منہ سے نکلا اور اپنی آواز کھل جانے پر مجھے سخت حیرت ہوئی۔ تجھ سے پہلے ہی کہا تھا میں نے، مجھ سے کام لینا ہے تو ہمت کرنا ہوگی، پہلے میرا کام کرنا ہوگا، اس کے بعد سنسار میں تیرے لیے اتنا کچھ ہوگا کہ تجھ سے سنبھالا نہ سنبھالا جائے گا۔ دولت تیرے سامنے کوڑے کے ڈھیر کی طرح پڑی ہوگی،
تو منہ سے جو بات نکالے گا وہ پوری ہوگی۔ اب بھی میں تجھ سے یہی کہتا ہوں، پتلا وہاں پہنچا دے جہاں میں چاہتا ہوں، تیرا کام ختم ہو جائے گا۔ اور اگر تو نے ایسا نہ کیا تو آخر تو کون ہے؟ میں نے ہمت کر کے پوچھ لیا۔ میں تیری خوش بختی ہوں مورکھ، میرا یہ کام ایک مسلمان ہی کر سکتا تھا، وہ مسلمان جو خود میرے پاس آئے، مجھ سے کچھ لینا چاہے۔ تو نہیں جانتا کہ پتلا وہاں پہنچ گیا تو مجھے کیا مل جائے گا، اور تو خود ہی آیا تھا میرے پاس مجھ سے اپنے کام کروانے۔ تو نے ہڈی لا کر دی تھی مجھے، مجھ سے غلطی ہوئی تھی، مجھے معاف کر دے، میرا پیچھا چھوڑ دے۔ میں ایک پاک بزرگ کے مزار پر تیری نجاست نہیں لے جا سکتا، اور پھر تجھے بھی معلوم ہو گیا ہوگا کہ میرے مزار پر جانے کے راستے بند ہو گئے تھے، سیڑھیاں اتنی زیادہ ہو گئی تھیں، 10 باقی رہ گئی تھی بس۔ تیری آنکھوں کا دھوکہ دیا تھا میاں جی نے، تھوڑی سی کوشش کر کے اوپر جا سکتا تھا، یہ ہمت تو کرنی ہے تجھے۔ نہیں سادھو، میں یہ کام نہیں کروں گا، اب یہ نہیں ہو سکتا بالک، یہ تجھے کرنا ہی پڑے گا۔ سن بالک، میں تجھے 3 دن دیتا ہوں، ان 3 دنوں میں میں تجھے سمجھاؤں گا، اور اگر پھر بھی تیری سمجھ میں نہیں آئے گا تو وہ دیکھے گا جو دیکھ نہ پائے گا۔ خون کے آنسو روئے گا تو، اور تیرے آنسو پوچھنے والا کوئی نہ ہوگا۔ جا، ٹھیک ہے، سمجھ میں آ جائے گا تو اسی جگہ میرے پاس آ جانا، اور نہ سمجھ میں آئے تو… مکڑی میرے سینے سے اٹھ گئی، وہ اسی تار کے ذریعے اوپر جا رہی تھی، میں اسے دیکھتا رہا۔ وہ چھت سے چپک گئی تھی، پھر اس کا حجم چھوٹا ہونے لگا، اور پھر وہ ایک ننھا سا دھبا بن کر رہ گئی۔ آہستہ آہستہ یہ دھبا کھسکنے لگا، پھر ایک جگہ دیوار سے اتر کر کھڑکی کے راستے باہر نکل گئی۔ خوف و دہشت اب میرے لیے بے معنی ہو گئے تھے، جو کچھ نگاہوں سے گزر چکا تھا وہ خود میرے لیے ناقابل یقین تھا، لیکن قصور میرا ہی تھا، اتنا بے عقل نہیں تھا کہ اچھا برا نہ سمجھتا۔ لالچ نے آنکھیں بند کر دی تھیں اور کالے جادو کا سہارا لے کر تقدیر بنانے کی کوشش کی تھی۔ کسی سے کچھ کہتا بھی تو کیا؟ ٹھنڈی آہ بھر کر سوچ رہا تھا کہ اب کیا کروں۔ اب تک شاید اس کالے جادو کے زیر اثر تھا اور اب اس سے آزاد ہو گیا تھا۔ بدن کو ایسی شدید نقاہت کا احساس ہوا کہ پورے بدن میں سنسنی پھیل گئی، زبان تالو سے چپک گئی کیونکہ پانی کا ایک قطرہ بھی حلق سے نیچے نہیں اترا تھا۔ ہاتھ پاؤں ساتھ دے رہے تھے، پہلے جو کیفیت پیدا ہو گئی تھی اب نہیں تھی۔ گھر والے بیچارے تھک کر سو گئے تھے، عجیب سی کیفیت ہو رہی تھی میری، میں نے انہیں جگانا مناسب نہیں سمجھا۔ نہ جانے کس طرح دیواریں پکڑ پکڑ کر باورچی خانے تک جا پہنچا، روشنی جلائی اور اس کے بعد کھانے پینے کی اشیاء تلاش کرنے لگا۔ کھانا تیار ضرور کیا گیا تھا لیکن جوں کا توں رکھا ہوا تھا۔ گھر والے بیچارے خود اپنی پریشانیوں کا شکار رہے تھے، کوئی کھانا نہیں کھا سکا تھا۔ میں نے خود ہی پانی پینے کی بجائے کھانے پینے کی کچھ چیزیں نکالی اور انہیں کھانے میں مصروف ہو گیا۔ غالباً باورچی خانے میں ہونے والی روشنی اور پھر برتنوں کی کھڑکھڑاہٹ نے دوسرے لوگوں کو بھی جگا دیا۔ والد صاحب، ان کے پیچھے والدہ اور والدہ کے حکم میں ریاض ماموں باورچی خانے میں پہنچ گئے۔ انہوں نے یہ حیران کن منظر دیکھا اور پریشان ہونے کی بجائے خوش ہو گئے۔ والدہ کے منہ سے آواز نکلی، الہی تیرا شکر ہے، الہی تیرا شکر ہے۔ بھوک لگ رہی ہے میرے بچے، تو پیچھے ہٹ، میں تجھے کھانا دیتی ہوں۔ نہیں امی، میں نے کھانا کھا لیا ہے، بس ایک گلاس پانی دے دیجئے، میں نے کہا، اور ان سب کے زرد چہرے خوشی سے کھل گئے۔ مجھ سے چھوٹی ایک بہن تھی اور اس سے 1 سال چھوٹا بھائی بھی تھا۔ وہ دونوں شاید نہیں جاگے تھے، لیکن باقی تینوں افراد میرے کھانے سے فارغ ہونے کے بعد مجھے بڑے اہتمام سے اپنے ساتھ لے گئے۔ والدہ نے اپنے کمرے کا بستر درست کیا، ایک طرف جائے نماز بچھی ہوئی تھی، اس کا کونا موڑ دیا گیا تھا اور اس پر تسبیح بھی رکھی ہوئی تھی۔ غالباً والدہ جاگ رہی تھی اور میرے لیے دعائیں کر رہی تھیں۔ والد صاحب مجھے تجسس نگاہوں سے دیکھ رہے تھے، پھر انہوں نے کہا، بیٹے اب کیسی طبیعت ہے؟ اب تو بول سکتے ہو نا، ہاتھ پاؤں بھی ٹھیک ہیں؟ جی ابو، مگر بیٹے کچھ بتاؤ تو صحیح کہ کیا ہوا تھا؟ یہ بات تو میں پہلے ہی طے کر چکا تھا کہ ان لوگوں کو اپنی اس گندی حرکت کے بارے میں کچھ نہیں بتاؤں گا۔ میں نے خاموشی ہی اختیار کی تو ریاض ماموں بولے، رہنے دیجئے بھائی جان، یہ بالکل صحت مند ہو جائے تو ہم اس سے پوچھ لیں گے، دماغ پر زور ڈالنا مناسب نہیں ہے۔ تم یوں کرو مسعود میاں، یہیں سو جاؤ باجی کے بستر پر، کسی قسم کی کوئی گرانی تو محسوس نہیں کر رہے؟ نہیں، اب میں بالکل ٹھیک ہوں۔ یہ تو یاد ہوگا کہ تم پیر پھاگن کے مزار پر کیوں گئے تھے؟ والد صاحب نے پوچھا۔ شدید تجسس انہیں بے چین کر رہا تھا، مگر ماموں ریاض نے پھر مداخلت کی، بھائی جان، خدا کے لیے اب یہ تمام باتیں رہنے دیں، آپ کو اندازہ ہے کہ کتنی مشکل سے صورتحال درست ہوئی ہے۔ والد صاحب خاموش ہو گئے۔ ماموں ریاض ہمارے ساتھ ہی ہمارے گھر میں رہتے تھے، نانا نانی کا انتقال ہو چکا تھا، ان کی بھی بس یہ ایک بہن تھی جو میری والدہ تھی، مجھ سے بس چند سال ہی بڑے تھے، بڑے باہمت اور مخلص آدمی تھے،
لیکن میں نے بھی اپنی کارستانیوں کی ہوا نہیں لگنے دی تھی۔ بہر طور مجھے افسوس تھا کہ میری غلط حرکت کی وجہ سے ان لوگوں کو پریشانی اٹھانی پڑی تھی۔ دوسرے دن والد صاحب بھی دفتر نہیں گئے، ماموں ریاض نے بھی چھٹی کر لی تھی، بہن اور بھائی بھی گھر ہی میں تھے اور سب خوش نظر آ رہے تھے۔ میری جسمانی کیفیت بالکل اعتدال پر تھی، بس دل کی دھڑکنیں تیز تھیں اور یہ خوف بار بار دل کو دہلا رہا تھا کہ کہیں وہ منحوس جادوگر کوئی ایسا عمل نہ کرے جس کی وجہ سے ان لوگوں کو دوبارہ پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے۔ بڑا ہی پچھتاوا تھا دل کو کہ اپنی ایک غلط حرکت کی وجہ سے پورے گھر کے لیے مصیبت مول لے بیٹھا۔ دن پرسکون گزر گیا، پر رات خوفناک تھی۔ دل تو یہ چاہتا تھا کہ اپنے کمرے میں نہ سوؤں، لیکن ان لوگوں سے کچھ کہہ بھی نہیں سکتا تھا۔ پورا دن چونکہ گزرا تھا، اس لیے اب وہ لوگ بھی مطمئن ہو گئے تھے۔ بس قیاس آرائیاں جاری تھیں۔ البتہ جب آنکھیں بند ہوئی تو خوابوں نے مجھے گھیر لیا۔ ایسے ایسے بھیانک خواب نظر آ رہے تھے کہ بار بار آنکھ کھل جاتی تھی۔ کبھی میں خود کو ایک ویران کھنڈر میں دیکھتا جس کی دیواریں ٹوٹی پھوٹی ہوتی، میں فرش پر لیٹا ہوتا اور چھت سے اینٹیں نکل کر نیچے گر رہی ہوتی۔ میں اس خوفناک منظر سے دہشت زدہ ہو کر اپنی جگہ سے اٹھا اور ایک ستون کا سہارا لینے کے لیے اسے پکڑا، لیکن اچانک ستون نے بھی اپنی جگہ چھوڑ دی۔ پھر بہت سی انسانی آوازیں مجھے سنائی دیں اور میں جاگ گیا۔ آواز در حقیقت باہر سے آ رہی تھی۔ میں حیران سا ہو کر اپنے کمرے سے نکل آیا۔ میں نے دیکھا کہ گھر کے تمام افراد صحن میں کھڑے ہوئے ہیں، تیز روشنی ہو رہی ہے اور سامنے باتھ روم کے قریب ایک بڑے تھال میں کوئی چیز رکھی ہوئی ہے جو سب کی نگاہوں کا مرکز ہے۔ میں آگے بڑھا تو وہ سب میری طرف دیکھنے لگے۔ والدہ صاحبہ دل پکڑے ہوئے کھڑی ہوئی تھی، ماموں ریاض بھی سہمے سہمے سے نظر آ رہے تھے۔ اس تھال میں نے 2 کالے بکروں کے کٹے ہوئے سر اور ایک بڑی سی کلیجی رکھی ہوئی دیکھی۔ اس کے چاروں طرف خون کے دھبے بکھرے ہوئے تھے۔ والد صاحب نے پریشان لہجے میں کہا، یہ سب کچھ میری سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ کہاں سے آیا؟ آخر یہ ہو کیا رہا ہے؟ میری سمجھ میں تو کچھ نہیں آ رہا۔ اب بتاؤ کیا کریں ان چیزوں کا؟ خدا کے لیے یہ سفلی کا عمل معلوم ہوتا ہے، کوئی ہمارے لیے کچھ کرا رہا ہے، مگر کون؟ بھلا ہمارا کون دشمن پیدا ہو گیا؟ دنیا میں کسی سے جھگڑا نہیں ہے ہمارا۔ الہی خیر، یہ ہمارے گھر کو کیا ہو رہا ہے؟ والدہ صاحبہ رندھی ہوئی آواز میں بولی۔ بہن بھائی بھی سہمے ہوئے انداز میں کھڑے تھے۔ والد صاحب نے ماموں ریاض سے کہا، میاں ریاض، ہمت کرنی ہوگی، میں اٹھاتا ہوں ان چیزوں کو، خاموشی سے باہر پھینک دیں۔ پڑوسیوں کو خبر ہوئی تو نہ جانے کیا کیا قیاس آرائیاں کریں گے۔ ماموں ریاض بہت باہمت تھے، فوراً ہی آگے بڑھ کر وہ تھال اٹھا لیا۔ والد صاحب نے دروازہ کھولا اور رات کی تاریکی میں دونوں باہر نکل گئے۔ میری زبان پر تالا لگا ہوا تھا، بہت کچھ کہنا چاہتا تھا، نہ جانے زبان کیوں خاموش تھی۔ جاگتی راتیں تو اب مقدر بن گئی تھیں۔ اس پرسکون گھر میں مصیبت کا بیج تو میں نے بویا تھا۔ ایک خبیث سفلی عمل کے ماہر کو میں نے اپنا گھر دکھا دیا تھا۔ اس نے جو کچھ کہا تھا اس کا پہلا نمونہ پیش کر دیا تھا۔ گھر والے انہیں یاد کر رہے تھے جنہیں کبھی ان کے ہاتھوں تکلیف پہنچی تھی، مگر ایسا کوئی یاد نہیں آ رہا تھا۔ سب مصیبت کا شکار تھے اور میرا دل رو رہا تھا کیونکہ ان کی مصیبت کا باعث میں تھا۔ میں نے اس گندگی کو پورے ہوش و حواس کے عالم میں مزار پر پہنچانے کی کوشش کی تھی۔ اب میں کسی کو کیا بتاتا، وہ بیچارے خود بھی کوئی فیصلہ نہیں کر پائے۔ جوں جوں وقت گزر رہا تھا میری کیفیت خراب ہوتی جا رہی تھی۔ بہن بھائی سہمے ہوئے تھے، ماموں ریاض اور والد صاحب سخت پریشان تھے۔ دوسری رات بھی بھیانک تھی۔ رات بھر ہماری چھت پر دھما چوکیاں مچی رہیں، بلیوں کے رونے کی آوازیں سنائی دیتی رہیں۔ یہ آواز در و دیوار سے بلند ہوتی محسوس ہوتی تھی۔ ماموں ریاض، والد صاحب اور میرا چھوٹا بھائی اختر ڈنڈے لیے چھت پر اور صحن میں بھاگتے پھرتے، مگر ایک بھی بلی نظر نہیں آئی تھی۔ صبح کو ایک اور دہشتناک واقعہ پیش آیا۔ چھوٹی بہن شمسا غسل خانے میں غسل کرنے گئی تو اس کی دلدوز چیخوں سے سب کے کلیجے دہل گئے۔ اور تو کوئی اس کے پاس نہ جا سکا، والدہ غسل خانے میں داخل ہو گئی۔ شمسا بے ہوش ہو کر غسل خانے میں گر پڑی تھی۔ وہ سر سے پاؤں تک خون میں ڈوبی ہوئی تھی۔ نہ جانے کس طرح والدہ صاحبہ نے اسے چادر میں لپیٹا اور اسے بستر پر لایا گیا، مگر وہ بالکل زخمی نہیں تھی، بلکہ خون کی پھواریں شاور سے نکلی تھیں۔ دوسرے نلوں کو چیک کیا گیا، سب کی ٹوٹیوں سے خون بہہ رہا تھا۔ بقول شخصے ہمارے گھر میں تازہ تازہ سرخ خون کے دریا بہہ گئے تھے۔ ماموں ریاض اوور ہیڈ ٹینک کی طرف بھاگے، مگر ٹینک میں شفاف پانی کے سوا کچھ نہیں تھا، کیونکہ بعد میں نلوں کی ٹوٹیوں بھی صاف پانی اگلنے لگی، مگر وہ خون اپنی جگہ ایک مستحکم حیثیت رکھتا تھا، کیونکہ جہاں وہ گرا تھا اپنی خاصیت کے مطابق جمتا جا رہا تھا۔ والدہ صاحبہ حواس باختہ ہو گئیں۔ شمسا کو مشکل سے ہوش آیا تھا اور اس نے یہی بتایا کہ جو ہی شاور کھولا
اس سے خون کی دھاریں ابل پڑی۔ غرض اس گھر میں پریشانیوں کے سوا کچھ نہ رہا۔ میں سکتے کے عالم میں تھا۔ خاص طور سے پریشان نہ ہونے کی تلقین کی جا رہی تھی کیونکہ وہ لوگ مجھے بیمار سمجھ رہے تھے، مگر یہ میں ہی جانتا تھا کہ یہ بیماری ان سب کے لیے میں خود خرید کر لایا ہوں۔ والد صاحب نے کہا، یہ گھر چھوڑ دو، خدا کے لیے یہ گھر چھوڑ دو، یہاں کچھ ہو گیا ہے، ہم سب کسی خوفناک مصیبت میں مبتلا ہونے والے ہیں۔ میرا دل کہتا ہے ہم کسی بڑی مصیبت کا شکار ہونے والے ہیں، مگر ہم کہاں جائیں؟ والد صاحب نے حیرت سے کہا، جنگل میں جا کر پڑے رہیں گے؟ کون ہمارا دشمن ہمارے پیچھے لگ گیا ہے؟ والد صاحب روتے ہوئے بولے۔ والد صاحب اور ماموں کے درمیان بڑی یگانگت تھی۔ سالے اور بہنوئی ایک جان اور دو قالب تھے، جو کچھ بھی کرتے تھے آپس کے مشورے سے کرتے تھے۔ والد صاحب بولے، کبھی خواب میں بھی ان فضولیات کے بارے میں نہیں سوچا تھا، مگر آخر کیا کہوں ان واقعات کے بارے میں؟ تمہاری کیا رائے ہے ریاض میاں؟ میں خود حیران ہوں بھائی جان، لیکن ایک بات دعوے سے کہہ سکتا ہوں، یہ سب کچھ شروع اسی دن سے ہوا ہے۔ ان کا اشارہ میری طرف تھا۔ کیا بتا سکتے ہو مسعود میاں، تم خود بھی ذہن دوڑاؤ، اگر کوئی اشارہ مل جائے تو تم اس دن پیر بھاگن کے مزار پر کیوں گئے تھے؟ وہاں بے ہوش کیسے ہو گئے تھے؟ میرے ذہن میں سب کچھ تازہ ہو گیا، مگر ساتھ ہی یوں محسوس ہوا جیسے کسی کا ہاتھ گلے پر آ پڑا ہو۔ میرے چہرے کا رنگ بدلنے لگا، آنکھیں حلقوں سے ابھر آئیں اور میں اپنا گلا پکڑ کر تڑپنے لگا۔ وہ نادیدہ قوت میرا گلا دبا رہی تھی۔ ایک بار پھر ہنگامہ ہو گیا۔ میری حالت غیر ہو گئی تھی، لینے کے دینے پڑ گئے۔ وہ اپنے اس سوال سے تائب ہو گئے تھے۔ رات گئے میری حالت بحال ہو سکی تھی۔ پریشانیوں کے دن، پریشانیوں کی راتیں، سارا کاروبار بند ہو گیا تھا، کوئی ڈیوٹی پر نہیں جاتا تھا، میں بھی گوشہ نشین ہو گیا تھا۔ اس دوران میں نے کچھ تجربات بھی کیے تھے، مثلاً اپنے اوپر بیتنے والے تمام واقعات کاغذ پر لکھنے کی کوشش کی، قلم میں سیاہی ختم ہو گئی۔ کئی نئے بال پوائنٹ آزمائے، مگر کسی نے چل کر نہ دیا۔ دوسری بار انگلیاں کڑ گئیں، تیسری بار آنکھوں سے روشنی غائب ہو گئی۔ خوفزدہ ہو کر میں نے یہ کوشش ترک کر دی تھی۔ یوں بھی 3 دن گزرنے کے بعد ایک دم پراسرار خاموشی چھا گئی تھی۔ کوئی ایسی بات نہیں ہوئی تھی جو حیرانی کا باعث ہوتی، لیکن گھر والوں کے حواس غائب تھے۔ بہن بھائی کو پڑھنے نہیں بھیجا جا رہا تھا کہ کوئی حادثہ نہ پیش آ جائے۔ ماموں اور والد دفتر نہیں جا رہے تھے کہ گھر میں کچھ نہ ہو جائے۔ اس صبح ناشتہ کرتے ہوئے ماموں ریاض نے کہا، بھائی جان، آپ کو حکیم سعید اللہ یاد ہیں؟ والد صاحب چونک پڑے، پھر کسی قدر پرجوش لہجے میں بولے، بھائی خوب یاد آئے وہ تمہیں، واقعی اس وقت وہ ہمارے لیے بہترین مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ حکیم سعید اللہ مجھے بھی یاد تھے، ایک دیندار بزرگ جن سے ہماری قدیم شناسائی تھی۔ پہلے حکمت کرتے تھے، تجربے کے ساتھ ساتھ روحانیت بھی تھی۔ بیٹے جوان ہو کر عمدہ ملازمتوں پر لگ گئے تو مطلب ختم کر دیا، مگر اب بھی فی سبیل اللہ خاص ضرورت مندوں کا علاج مفت کیا کرتے تھے۔ کافی عمر تھی، بھووں کے بال بھی سفید ہو گئے تھے، مگر کمر سیدھی تھی، بینائی درست تھی، دانت 32 موجود تھے، چہرے پر صحت کی سرخی تھی، ان کا بڑھاپا قابل رشک تھا۔ شام کو 6 بجے ہم حکیم صاحب کے ہاں روانہ ہو گئے۔ بہت خوبصورت مکان بنا ہوا تھا جہاں وہ اپنے خاندان کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ بیٹے کی بیویاں، پوتے پوتیاں، ان کا کمرہ الگ تھلگ تھا جہاں ان کی ساری کائنات سجی ہوئی تھی۔ والد صاحب کا نام سن کر وہ خود ہی باہر نکل آئے۔ آہا، بڑے بڑے لوگ آئے ہیں بھائی۔ محفوظ احمد، بڑے بے مروت انسان ہو، بخدا کئی دن سے بہت یاد آ رہے تھے۔ میں نے نعیم اللہ سے کہا تھا کہ کسی وقت خبر لیں تمہاری، کہاں غائب ہو؟ آؤ اندر آؤ، انہوں نے کہا اور واپسی کے لیے مڑ گئے، مگر وہ آگے بڑھ کر رکے۔ چونک کر باری باری ہم تینوں کی شکلیں دیکھتے رہے، پھر بولے، کوئی اور ہے تمہارے ساتھ؟ جی نہیں، کیوں؟ والد صاحب نے پوچھا۔ نہیں، وہ کسی قدر الجھے ہوئے لہجے میں بولے، آؤ۔ پھر وہ ہمیں اپنے کمرے میں لے گئے۔ فرید میاں، 9 سال کا بچہ ایک اندرونی دروازے سے داخل ہو گیا۔ میں باہر دیکھنا کوئی آیا ہے کیا؟ ٹھیک ہے، جاؤ اور چائے کے لیے کہہ دو۔ بچے کے جانے کے بعد وہ مسکرا کر بولے، یہ پراسرار آمد باپ بیٹے اور سالے کی خالی از علت نہیں ہو سکتی، کوئی کام ہے مجھ سے؟ جی سعید اللہ صاحب۔ میاں جی بے دڑک بتاؤ، کیا بات ہے؟ بڑی مشکل میں پھنس گئے ہیں ہم لوگ سعید اللہ صاحب، اللہ رحم کرے، کیا بات ہے؟ والد صاحب نے پوری تفصیل سے سب کچھ بتا دیا۔ سعید اللہ صاحب پوری توجہ سے سب کچھ سن رہے تھے۔ آخر تک تمام تفصیل جاننے کے بعد والد صاحب نے کہا، ان کی والدہ کہہ رہی ہیں کہ گھر چھوڑ دیا جائے، اگر میں گھر کرائے پر… سعید اللہ نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر انہیں خاموش کر دیا۔ وہ کچھ پڑھ رہے تھے۔
پھر انہوں نے چاروں طرف پھونکے ماری اور پھر ٹھنڈی سانس لے کر بولے، نہیں میاں، یہ بیکار بات ہے، اٹھو صاحبزادے، ادھر آؤ۔ میں خاموشی سے ان کے پاس پہنچ گیا۔ انہوں نے میرے دونوں ہاتھ پکڑ کر ہتھیلیوں کی طرف سے سیدھے کیے اور پھر انہیں ناک کے قریب کر کے سونگھنے لگے۔ پھر انہوں نے ناک سکوڑ کر جھٹکے سے میرے ہاتھ پیچھے ہٹا دیے اور بولے، جاؤ بیٹھ جاؤ۔ میں خاموشی سے اپنی جگہ جا بیٹھا تھا۔ حکیم صاحب نے یہی عمل ماموں ریاض اور والد صاحب کے ساتھ دہرایا۔ اس وقت انہوں نے کسی ناگواری کا مظاہرہ نہیں کیا تھا۔ پھر وہ بولے، نہیں میاں، گھر وغیرہ چھوڑنے سے کچھ نہیں ہوگا، البتہ انہیں چھوڑ جاؤ، آج رات یہ ہمارے مہمان رہیں گے، صبح کو انہیں لے جانا، کوئی حرج تو نہیں ہے؟ نہیں حکیم صاحب، بھلا حرج کیا ہوگا؟ والد صاحب نے کہا۔ اسی وقت ایک نوکر چائے لے آیا تھا۔ حکیم صاحب ہنس کر بولے، چلو میاں، کھاؤ پیو، پھر مذاکرات ہو جائیں گے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے گھر میں رہو آرام سے، گھر چھوڑ کر کہاں جاؤ گے؟ چائے کے بعد ماموں میاں اور والد اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ حکیم صاحب نے انہیں وہیں سے خدا حافظ کہا اور پھر مجھ سے بولے، جوتے اتار کر آرام سے بیٹھ جاؤ مسعود میاں، رات کو باتیں کریں گے، کچھ پڑھو گے؟ ویسے تمہیں اپنے مطلب کی یہاں کوئی کتاب نہیں ملے گی، مجبوری ہے، آرام سے بیٹھو، کوئی تکلف مت کرو۔ جی، میں نے آہستہ سے کہا۔ ایک خاص بات میں نے محسوس کی تھی، وہ یہ کہ حکیم صاحب اس کے بعد اس کمرے سے گئے نہیں تھے۔ ایک بار بچہ انہیں کسی کام سے بلانے آیا تو انہوں نے کہا، ہم آ نہیں سکتے شکیل میاں، 8:30 بجے 2 آدمیوں کا کھانا بھجوا دینا، اس سے پہلے مت آنا۔ پھر وہ جائے نماز پر جا بیٹھے۔ وقت مشکل سے گزر رہا تھا۔ ہم نے ساتھ کھانا کھایا، پھر میں حکیم صاحب کی ہدایت پر وہیں ایک دیوان پر لیٹ گیا۔ 10:30 بجے حکیم صاحب اٹھے، انہوں نے پورے کمرے کے 3 چکر لگائے اور پھر مجھ سے بولے، اٹھو میاں، بیٹھ جاؤ۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا تھا۔ حکیم صاحب مجھ سے کچھ فاصلے پر میری طرف پشت کر کے بیٹھ گئے، پھر انہوں نے کہا، جو کچھ کہو گے سچ کہو گے، وعدہ کرو؟ جی سچ کہوں گا۔ کہو، وعدہ کرتا ہوں۔ کیا قصہ تھا؟ میں ریس کھیلتا ہوں، جوا کھیلتا ہوں، کوئی ایسا عمل نہیں کرنا چاہتا تھا جس سے مجھے کوئی پراسرار قوت حاصل ہو جائے، یہی میرا اندازہ تھا۔ خیر آگے کہو۔ انہوں نے کہا اور میری زبان چل پڑی۔ میں نے انہیں سادھو کے ملنے کا واقعہ، ہڈی کا حصول، اس کے بعد اس شیطان کا حکم، پیر پھاگن کے مزار کی سیڑھیاں، وہاں سے گرنے کا واقعہ اور پھر بعد کے سارے واقعات سنا ڈالے۔ میرا دل دہشت سے کانپ رہا تھا۔ اس سے پہلے میں نے جب بھی یہ داستان دہرانے کی کوشش کی تھی، میرے اعضاء نے میرا ساتھ نہیں دیا تھا، میری بری حالت ہو گئی تھی، لیکن اس وقت میری زبان نے میرا ساتھ دیا تھا، میرے اندر خوشی کی لہر بیدار ہو رہی تھی۔ اس کا حلیہ تو بتاؤ ذرا۔ حکیم صاحب بولے، قد بہت چھوٹا تھا، سر گنجا تھا، اوپری بدن ننگا اور گلے میں جنیو۔ دفعتاً میری زبان رک گئی۔ کمرے کا منظر بے حد پراسرار تھا۔ سامنے کی دیوار پر میرا اور حکیم صاحب کا سایہ پڑ رہا تھا اور میری نگاہ کئی بار ان سایوں پر پڑ چکی تھی، لیکن اچانک ہی مجھے ایک تیسرا سایہ متحرک نظر آیا۔ یہ ایک پتلی سی رسی کا سایہ تھا جو ہل رہی تھی اور اس کے سرے سے کوئی پھیلی پھیلی چیز بندھی ہوئی تھی۔ رسی تیزی سے لمبی ہوتی جا رہی تھی، لٹکی ہوئی شے میرے چہرے کے عین سامنے پہنچ گئی۔ آہ، وہ ایک بہت بڑی مکڑی تھی۔ اس کی آنکھیں مٹر کے دانوں کے برابر اور گہری سرخ تھیں اور وہ میرے چہرے کے عین سامنے جھول رہی تھی۔ دہشت سے میرا لہو میری رگوں میں منجمد ہو گیا۔ میں نے چیخنے کی کوشش کی تو میرا گلا بھنج گیا، زبان اس طرح اکڑ گئی کہ میں اسے جنبش نہ دے پایا۔ حکیم سعید اللہ میری اس کیفیت سے بے نیاز میری طرف پشت کیے شاید میرے آگے بولنے کا انتظار کر رہے تھے۔ اپنے بدن کے لیس دار مادے سے بنے ہوئے تار میں جھومتی ہوئی مکڑی میرے چہرے کے سامنے آ کر رک گئی اور میں اس کا ننھا سا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ وہی منحوس سادھو تھا۔ کوئی اور اسے دور سے دیکھتا تو وہ مکڑی کے سوا کچھ نظر نہ آتا، لیکن میں اس کے چہرے کو پہچانتا تھا۔ وہ شیطانی انداز میں مسکرا رہا تھا۔ میرے کانوں میں حکیم سعید اللہ کی آواز ابھری، بولتے رہو میاں، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے ایک بار پھر پوری قوت صرف کر کے بولنا چاہا، لیکن آواز نے ساتھ نہیں دیا۔ البتہ مکڑی نے مجھے اپنی آنکھوں سے اشارہ کیا تھا۔ پہلے تو میں کچھ نہیں سمجھ پایا، مگر دوسری بار مکڑی نے اپنی منحوس آنکھوں سے مجھے اشارہ کیا، تب میری نگاہ پیتل کی اس 2.5 فٹ لمبے گلدان پر پڑی جو مجھ سے 2 گز کے فاصلے پر رکھا ہوا تھا۔ اس میں صبح کے باسی پھول سجے ہوئے تھے۔ سعید اللہ صاحب نے پھر کہا، مسعود میاں، مجھے اس کا حلیہ بتاؤ، میں اس کا نقشہ بنا رہا ہوں، تمہاری طرف رخ نہیں کر سکتا۔ سادھو نے مجھے کڑی نظروں سے دیکھا۔ اس کی سرخ آنکھوں میں چمک بے پناہ ہو گئی تھی اور 2 سرخ لکیریں میری پیشانی کی ہڈی میں جیسے سوراخ کرنے لگی تھیں۔
میں درد و کرب سے بے چین ہو گیا۔ اس وقت پیتل کا گلدان اپنی جگہ سے بلند ہو کر فضا میں پرواز کرتا ہوا خود بخود مجھ تک آ گیا۔ میرے دونوں ہاتھوں نے اسے اپنی گرفت میں لے لیا اور جیسے کسی نے مجھے اٹھا کر کھڑا کر دیا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ چیخ کر سعید اللہ صاحب کو اس خطرے سے آگاہ کر دوں جو انہیں پیش آنے والا تھا، مگر یہ کرنا میرے بس میں نہیں تھا۔ میرے عذاب میرے قبضے میں نہیں تھے۔ میرا ذہن طلسمی روشنیوں میں جکڑتا جا رہا تھا جو میرے دماغ میں داخل ہو چکی تھی۔ میرے قدم میرے نہ چاہنے کے باوجود سعید اللہ صاحب کی طرف بڑھ رہے تھے۔ میرا رواں رواں فریاد کر رہا تھا مگر میں بے بس تھا۔ میرے ہاتھ سر سے بلند ہو چکے تھے۔ سعید اللہ صاحب میری مسلسل خاموشی سے پریشان ہو گئے تھے۔ انہوں نے کسی قدر ناخوشگوار لہجے میں کہا، میاں کچھ منہ سے تو بولو، تم نے ہماری ساری محنت۔ یہ کہہ کر انہوں نے پہلو بدلا اور رخ تبدیل کر لیا، مگر میں ان کے بالکل نزدیک تھا۔ میرے ہاتھ بلند ہو چکے تھے اور کوئی 3 کلو وزنی گلدان ان کے شانے پر پڑا۔ حکیم صاحب کے منہ سے ایک دل خراش چیخ نکلی۔ میرا ہاتھ دوبارہ بلند ہو گیا تھا۔ حکیم صاحب نے بے اختیار سر کا دفاع کرتے ہوئے کلائی سامنے کر دی اور گلدان کی ضرب سے ان کی کلائی چکنا چور ہو گئی۔ اس بار وہ پہلے سے بھی زیادہ زور سے چیخے تھے اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے دروازے کی طرف دوڑ لگائی تھی، مگر قدموں نے ایک لمبی زغن بھری اور میں دوبارہ ان کے قریب پہنچ گیا۔ حکیم صاحب کافی زور سے دروازے سے ٹکرائے تھے اور ایک زوردار دھماکہ ہوا ہوگا، مگر میں ہر احساس سے بے نیاز انہیں ہلاک کرنے کے در پہ تھا۔ حکیم صاحب نے دروازے کا سہارا لے کر اٹھنا چاہا، مگر اس بار گلدان ان کے سر پر پڑا تھا۔ ضعیف اور کمزور آدمی تھے۔ ہائے کی ایک مدھم سی آواز ان کے ہونٹوں سے خارج ہوئی اور اس کے بعد وہ بے سدھ ہو گئے، لیکن میرے ہاتھ نہیں رکے۔ گلدان کی مسلسل ضربیں میں ان کے جسم کے مختلف حصے پہ لگاتا رہا اور ان کے اہل خاندان نے ان کی چیخیں اور اندر ہونے والی دھما چوکڑی سن لی تھی۔ چنانچہ سب دروازے پر آ گئے اور باہر سے دروازہ پیٹا جا رہا تھا۔ پھر اس پر زوردار ضربیں پڑنے لگیں اور اچانک مجھے ہوش آ گیا۔ میں نے اس منحوس مکڑی کو دیکھا، مگر اب اس کا نام و نشان نہیں تھا۔ باہر سے لگنے والی ضربوں سے دروازے کی چرخنی کے اسکرو کھڑ گئے اور بہت سے لوگ بھرا مار کر اندر داخل ہو گئے۔ ان میں عورتیں، بچے اور 2 جوان آدمی بھی تھے جو شاید حکیم صاحب کے بیٹے تھے۔ پھر سب بھیانک آوازوں میں چیخنے لگے۔ انہوں نے حکیم صاحب کا کچلا ہوا جسم دیکھ لیا تھا۔ نہ جانے کیا کیا آوازیں سنائی دے رہی تھیں، کون کیا کہہ رہا تھا، میرے حواس قابو میں ہی نہ تھے۔ دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا۔ شاید مجھے مارا بھی جا رہا تھا، مگر بدن کو چوٹ لگنے کا احساس بھی نہیں تھا۔ پھر میرے چاروں طرف تاریکی چھا گئی۔ ہوش آیا تو اسپتال کے ایک بستر پر تھا۔ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس کے دروازے اور کھڑکیاں بند تھے۔ دیر تک سمجھ میں نہیں آیا۔ ہوش و حواس جاگے تو جسم کے مختلف حصوں میں درد ہونے لگا۔ آہستہ آہستہ گزرا ہوا وقت یاد آیا اور ایک ایک چیز یاد آ گئی۔ میں وحشت زدہ انداز میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس منحوس غلیظ جانور نے میرے ہاتھوں حکیم سعید اللہ جیسے نیک انسان کو قتل کروا دیا۔ اس کے بعد کیا ہوا تھا وہ صحیح طور پر اب یاد نہیں آ رہا تھا۔ بستر پر پاؤں لٹکا کر بیٹھ گیا۔ پھر دروازہ تھوڑا سا کھلا۔ کسی نے جھانک کر اندر دیکھا اور فوراً ہی دروازہ بند ہو گیا، لیکن چند ہی لمحات کے بعد پھر دروازہ کھلا اور ایک زبردست جسامت کا مالک پولیس آفیسر کمرے میں داخل ہو گیا۔ اس کے پیچھے چند کانسٹیبل تھے اور اس کے بعد ایک ڈاکٹر ایک نرس کے ساتھ۔ پولیس آفیسر نے پررعب لہجے میں کہا، دیکھیے ڈاکٹر صاحب، معائنہ کیجیے اس کا، ہم اسے لے جانا چاہتے ہیں۔ ڈاکٹر نے آگے بڑھتے ہوئے کہا، بس ہوش میں آ جانے کا انتظار تھا، جسم پر کوئی چوٹ نہیں ہے جس کا باقاعدہ علاج کیا جائے، پھر بھی میں دیکھ لیتا ہوں۔ اس نے آلہ لگا کر میرے دل کی دھڑکنوں کا معائنہ کیا، جسم کے مختلف حصوں کو ٹٹولا اور میرا شانہ تھپتھپاتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے انچارج صاحب، بالکل ٹھیک ہے، تندرست آدمی ہے، کوئی بات نہیں، اسے آپ لے جا سکتے ہیں۔ انسپکٹر نے اپنے ساتھی کانسٹیبلوں کو اشارہ کیا اور انہوں نے میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال دی۔ میں ششدر تھا، خوف سے میرا دل بند ہوا جا رہا تھا، ہونٹ خشک ہو رہے تھے، ہوش و حواس اس وقت بالکل بحال تھے، سوائے جسم کے کچھ حصوں کے درد کے اور کوئی کمی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ انسپکٹر نے مجھے گردن سے پکڑ کر اٹھاتے ہوئے کہا، چلو آگے بڑھ۔ خاموشی کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا، کسی سے کچھ کہنے کے لیے الفاظ بھی نہیں تھے میرے پاس۔ بے چارگی کے انداز میں کمرے کے دروازے سے باہر نکلا تو یہ دیکھ کر دل حلق میں آ گیا کہ باہر سبھی موجود تھے، ماموں ریاض، والد صاحب اور والدہ، چھوٹی بہن اور بھائی، سب کے چہرے اس طرح مرجھائے ہوئے تھے جیسے ان پر خزاں آ گئی ہو۔ والدہ صاحبہ مجھے دیکھ کر پچھاڑے کھانے لگیں، والد صاحب نے دونوں ہاتھوں سے منہ چھپا لیا، چھوٹی بہن دونوں ہاتھ پھیلا کر آگے بڑھی اور بولی، بھائی جان، بھائی جان۔
لیکن انسپیکٹر نے ہاتھ میں پکڑا ہوا ڈنڈا سامنے کرتے ہوئے کہا، نہیں بی بی، خود کو سنبھالے رکھو، قریب آنے کی اجازت نہیں ہے، یہ مجرم ہے، یہ قاتل ہے، اس سے دور رہو۔ بہن نہ جانے کیا کیا کہنے لگی، میرے کان ایک بار پھر سنسنانے لگے تھے۔ والد صاحب بیچارے چہرے سے ہاتھ ہی نہیں ہٹا پا رہے تھے۔ ماموں ریاض نے البتہ ہمت کر کے میرے قریب پہنچتے ہوئے کہا، فکر نہ کرنا مسعود میاں، ہم تمہاری ضمانت کرانے کی بھرپور کوشش کریں گے، بالکل فکر مت کرنا، ہم زندہ ہیں، جو کچھ بھی بن پڑے گا ہم سے تمہارے لیے کریں گے۔ ماموں ریاض کہتے رہے، لیکن میں نے ان کی کسی بات کا جواب نہیں دیا۔ ماں اور بہن کی کیفیت دیکھ کر دل پھٹا جا رہا تھا، جی چاہ رہا تھا کہ دوڑ کر ماں سے لپٹ جاؤں۔ ان کی آوازیں کانوں میں گرم سیسے کی مانند اتر رہی تھیں۔ چھوٹا بھائی آنکھیں پھاڑے مجھے دیکھ رہا تھا۔ ہر شخص کی ایسی کیفیت تھی کہ تصور کرتا تو سینہ پھٹ جاتا۔ پھر وہ سب پیچھے رہ گئے، ماں کی آوازیں ابھی میرے کانوں میں آ رہی تھیں، بچا لو، میرے بچے کو بچا لو، وہ بے قصور ہے، بے گناہ ہے۔ مجھے ایک گاڑی میں بٹھا دیا گیا اور باقی سب لوگ پیچھے رہ گئے۔ اب میں انسپیکٹر کے رحم و کرم پر تھا۔ کچھ دیر کے بعد ہم تھانے پہنچ گئے اور مجھے لاک اپ میں بند کر دیا گیا۔ کسی نے مجھ سے کچھ نہیں کہا تھا۔ انسپیکٹر چلا گیا اور میں لاک اپ میں زمین پر بیٹھ کر دیوار سے ٹیک لگائے گزرے ہوئے واقعات پر غور کرنے لگا۔ اب اتنا بھی احمق نہیں تھا کہ اس بھیانک صورتحال کو سمجھ نہیں پاتا۔ میں نے ایک قتل کیا تھا اور بڑی وحشت اور درندگی کے عالم میں کیا تھا۔ حکیم سعید اللہ میرے ہاتھوں مارے گئے تھے۔ اگر میں کسی سے کہتا کہ انہیں قتل کرنے والا میں نہیں تھا تو لوگ ہنسنے کے علاوہ اور کچھ نہیں کرتے، چنانچہ ایسی باتیں کرنا ہی حماقت تھی۔ دروازے کے سامنے موجود پہرا دینے والا سنتری مجھے عجیب سی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے گردن جھکا لی اور آنکھیں بند کر لی۔ دن گزر گیا، غالباً میں پچھلی رات بے ہوش رہا تھا اور اس وقت دن کے تقریباً 11 ساڑھے 11 بجے تھے۔ بہرحال شام ہو گئی۔ رات کو مجھے سلاخوں کے پیچھے سے روٹی اور سالن دیا گیا اور پانی کا ایک گلاس۔ ایک کانسٹیبل ہی نے یہ چیزیں رکھی تھیں اور خاموشی سے واپس مڑ گیا تھا۔ میں دن بھر کا بھوکا پیاسا تھا، لیکن ان چیزوں کی طرف رخ کرنے کو بھی دل نہیں چاہ رہا تھا۔ بس طرح طرح کے خیالات جی میں آ رہے تھے۔ اب کیا ہوگا؟ خاص طور سے ماں کی حالت سے میں بہت دل گرفتہ تھا۔ میری ماں میرے غم میں مر جائے گی۔ آہ، کیا یہ سب میرا ہی قصور ہے؟ کیا میں اس ناگہانی مصیبت میں نہیں پھنس گیا ہوں؟ لیکن اگر پس منظر میں نگاہ دوڑاتا تو سچ مچ سارا قصور اپنا ہی نظر آتا تھا۔ وہی ساری چیزیں ذہن میں آ جاتی تھیں۔ کائنات میں بسنے والے محنت مزدوری کر کے اپنا پیٹ پالتے تھے۔ اگر میری طرح سے ہر شخص ان آسان راستوں کو تلاش کرنے کی کوشش کرے تو کاروبار حیات معطل ہو جائے۔ یہ سب غیر فطری تھا، ناجائز تھا، اللہ کے بنائے ہوئے اصولوں سے انحراف تھا، اور اسی انحراف کی مجھے سزا ملی تھی، تو میں اسی سزا کا مستحق تھا، اور اب بعد میں پچھتانے سے کچھ نہیں مل سکتا تھا۔ ٹھنڈی سانس لے کر خاموش ہو گیا۔ پہرا دینے والے سنتری نے جب کافی دیر بعد کھانا اسی طرح رکھے ہوئے دیکھا تو چہرے پر ہمدردی سجائے میرے پاس پہنچ گیا۔ کھا لے بابو، کھا لے، برا کام کرتے ہوئے کچھ نہیں سوچتے تم لوگ، جنون میں اتنے آگے بڑھ جاتے ہو کہ اللہ کی بنائی ہوئی زندگی کو ختم کر دیتے ہو اور بعد میں پچھتاتے ہو۔ کھانا تو تجھے کھانا ہی پڑے گا، آج نہ صحیح کل کھائے گا، یہ پیٹ کب پیچھا چھوڑتا ہے۔ میں نے اداس نگاہوں سے سنتری کو دیکھا۔ حالات سے بے خبر انسان اس سے زیادہ اور کیا کہہ سکتا تھا۔ پھر میں نے آہستہ سے کہا، بھائی اس وقت بھوک نہیں ہے، بعد میں کھا لوں گا۔ تیری مرضی ہے، مگر تو نے ایسا کیوں کیا؟ اللہ بہتر جانتا ہے گناہوں کی سزا۔ ہاں، اللہ سے ہمیشہ توبہ کرنی چاہیے، سنتری نے کہا۔ کھانا اسی طرح رکھا رہا، رات ہو گئی اور میں زمین پر کمبل بچھا کر لیٹ گیا۔ آنکھیں بند کر کے گھٹنوں میں سر دیے خیالات کی دنیا میں کھو گیا۔ کوئی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ظاہر ہے جو کچھ ہوا تھا اس میں میرا عمل بھی برابر شامل تھا۔ اگر سوچ کا انداز یہ نہ ہوتا تو شاید یہ سب کچھ بھی نہ ہوتا۔ نیند البتہ فراغ دل ہے، اس نے اپنی آغوش مجھ سے نہیں چھینی تھی اور رات کے کسی حصے میں میری آنکھوں میں آ بسی تھی، اور اس کی مہربانی نے سوچوں کے دکھ سے نکال دیا، اور اس وقت جاگا جب سورج کی کرنیں چاروں طرف پھیل چکی تھی اور ایک روشن دن نکل آیا تھا۔ لیکن یہ روشن دن بڑا تکلیف دہ محسوس ہوا۔ آہ کاش اتنی طویل نیند آ جائے کہ سوچنے کا موقع ہی نہ مل سکے۔ دن کے 12:30 بجے ہوں گے جب میں نے ماموں ریاض کو دیکھا۔ کالے کوٹ میں ملبوس ایک صاحب کے ساتھ لاک اپ کے دروازے کی طرف آ رہے تھے۔ انہیں دیکھ کر میں کھڑا ہو گیا۔ ماموں ریاض بہت خوش مزاج انسان تھے، ہر وقت ہنسنے ہنسانے کے عادی۔ کبھی ان کے چہرے پر سنجیدگی دیکھی ہی نہیں گئی تھی، سوائے ان پچھلے چند دنوں کے جب سے میں اس عذاب کا شکار ہوا تھا۔ لیکن اس وقت تو ان کی صورت دیکھی نہیں جا رہی تھی، جیسے اچانک بوڑھے ہو گئے ہوں۔
लड़खड़ाते कदमों से मेरे करीब आए। काले कोट वाले साहब ने कहा, कहो मियाँ, तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं हुई? मारा पीटा तो नहीं किसी ने तुम्हें? नहीं, मैंने आहिस्ता से जवाब दिया। मेरा नाम ज़मीरुद्दीन है और मैं तुम्हारा वकील हूँ। देखो मियाँ, मुझसे कुछ छुपाने की ज़रूरत नहीं है, वकील साहब ने कहा। मसूद मियाँ, हम तुम्हारी ज़मानत की कोशिशें कर रहे हैं। वकील साहब को सब कुछ साफ साफ बता दो। मैंने अजीब सी निगाहों से मामू को देखा और अपने जहन को टटोला। जबान पर कोई बोझ नहीं था, दिमाग आज़ाद था, यानी जो चाहे कह सकता हूँ। लेकिन अब इस कैफियत से कोई खुशी नहीं हुई थी, क्योंकि जो कुछ हो चुका था वही इतना था कि किसी खुशी का कोई इम्कान बाकी नहीं रहा था। मैंने बमुश्किल तमाम कहा, मेरा कुछ कहना बेमायने है मामू साहब, मैंने आलमी होश में ये सब कुछ नहीं किया। तुम्हारी कैफियत क्या थी? मामू रियाज ने पूछा। बस होशो हवास नहीं थे, आपको अंदाज़ा है? मैं मुख्तसरन कहा, ये दौरे तुम पर कब से पड़ रहे हैं? वकील साहब ने कहा, ये दौरे नहीं होते, तुम्हें ये दौरे पड़ते हैं। तुम्हें अपना जहन तारीक लगता है, हाथ पांव बेकाबू हो जाते हैं, फिर तुम्हें कुछ याद नहीं रहता और ये भी पता नहीं होता कि तुम क्या कर रहे हो। समझ रहे हो ना मेरी बात? वकील साहब बोले और मैं ना समझने वाले अंदाज में वकील साहब को देखने लगा। फिर वो बोले, यहाँ किसी ने तुम्हारा बयान लिया है? नहीं। गुड, ये बहुत अच्छा हुआ। तुम्हें बयान में यही कुछ कहना है जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। जी, मैंने कहा और वकील साहब मुझे बताने लगे कि मुझे क्या बयान देना है। मैं खामोशी से गर्दन हिलाता गया। फिर ये दोनों चले गए। चलते हुए मामू रियाज ने मुझे पुरसुकून रहने की तलकीन की। मैं इनकी कैफियत समझ रहा था। वो मेरे सामने खुद को संभाल रहे थे, लेकिन घर में क्या कोहराम मचा होगा मैं जानता था। 2:30 बजे के करीब मुझे लॉकअप से निकाला गया और इंचार्ज साहब के सामने पेश किया गया। यहाँ मैंने हकीम सईदुल्लाह के बड़े बेटे को भी देखा था, जो खुद गवर्नमेंट ऑफिसर थे। मैंने इन्हें सलाम किया तो उन्होंने मुंह फेर लिया। पुलिस इंस्पेक्टर ने कड़क कर कहा, सीधा खड़ा हो या लगवाऊं 4 डंडे। मैं सीधा खड़ा हो गया। इंस्पेक्टर ने मुझे चंद गालियां सुनाकर अपने नेक काम का आगाज किया। फिर बोला, ओए, क्या मौत पड़ी थी तुझ पर? क्या दुश्मनी थी सईदुल्लाह जैसे अल्लाह वाले से तुझे? मुझे इनसे कोई दुश्मनी नहीं थी। फिर तू जंगली क्यों बन गया? मैं नहीं जानता साहब, कुछ दिन से मैं बीमार हूँ। अचानक मेरा दिमाग भारी हो जाता है, फिर मुझे होश नहीं रहता। ऐसी कैफियत कई बार हुई। मेरे वालिद साहब के हकीम साहब से बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, वो मुझे इनके पास इलाज के लिए ले गए थे। हकीम साहब ने मुझे देखा और मेरे वालिद साहब से कहा कि वो मुझे इनके पास छोड़ जाएं। हकीम साहब के घर से मालूम किया जा सकता है, उन्होंने हमारे लिए चाय मंगवाई थी। फिर रात का खाना उन्होंने मुझे अपने साथ खिलाया था और थोड़े थोड़े वक्फे से मेरी नब्ज देखते रहे थे। 2 बार उन्होंने मुझे दवाओं की पुड़िया भी खिलाई थी। फिर रात को मेरी वही कैफियत हो गई और इसके बाद अस्पताल में होश आया। पुलिस इंस्पेक्टर ने मुझे हैरत से देखा और फिर सईदुल्लाह के बेटे नईमुल्लाह को। फिर वो भराई हुई आवाज में बोला, ये तो केस ही बदल गया नईमुल्लाह साहब। झूठ बकता है ये बदमाश, इसने मेरे अब्बा को दीवानों की तरह मारा है। सारे बदन की हड्डियां तोड़ दी थी बदबख्त ने। मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। मेरा नाम भी नईमुल्लाह है, इसे फांसी ना दिलवाई तो नाम नहीं। नईमुल्लाह ने गैस के आलम में कहा, आप फिक्र ना करें जी, हम इससे असल बात पूछ लेंगे। इंस्पेक्टर ने मुहर्रिर से बयान लिखने को मना कर दिया और एक कांस्टेबल से कहा, मखदूम खां, इसे बंद कर दो, रात को 9 बजे ड्राइंग रूम में लेकर आना। मुझे दोबारा लॉकअप में बंद कर दिया गया। शाम को 5 बजे मामू रियाज फिर आए और मेरे पास पहुंच गए। उन्होंने मुझसे सूरत हाल पूछी तो मैंने इन्हें सब कुछ बता दिया। इनका चेहरा हल्दी की तरह जर्द हो गया। मैं तो ड्राइंग रूम के बारे में कुछ नहीं जानता था, लेकिन वो समझ गए थे, चुनाचे फौरन ही चले गए। वो दोबारा नहीं आए। अलबत्ता रात को 9 बजे एक और कमरे में लाया गया था। इंस्पेक्टर साहब का मूड बहुत खुशगवार था। हंसते हुए बोले, ओए, असल बात उगल दे शहजादे, वरना ये ड्राइंग रूम देखा है ना, बड़े बड़ों की जबान खुल जाती है यहाँ पर। ओ यार बशीर, 2-4 निशान बना दे इसके मुंह पर। वो नईमुल्लाह भी सरकारी अफसर है। असल बात क्या थी शहजादे? मैंने आपसे एक लफ्ज झूठ नहीं कहा जनाब। अदालत में भी यही बयान देगा? जो सच है हर जगह बताऊंगा। ओ जीता रहे शेर, मगर सुन, कल जब नईमुल्लाह आए या इसके घर का कोई बंदा आए तो यही जाहिर करना जैसे तेरी ठीक ठाक फेंटी लगी है। उठते बैठते 2-4 आवाजें निकाल लेना। चलो भाई, इसका बयान लिखवाओ। मुहर्रिर ने मेरा बयान लिख लिया, मगर इंस्पेक्टर साहब की ये मेहरबानी मेरी समझ में नहीं आई थी। अलबत्ता दूसरे दिन हकीकत वाजे हो गई। ड्राइंग रूम का अजाब रोकने के लिए मामू साहब ने 10,000 खर्च किए थे। उस दिन सईदुल्लाह के दूसरे साहबजादे फ़हीमुल्लाह साहब आए थे और मुझे उनके सामने बुलाया गया था। इंस्पेक्टर साहब ने कहा,
जोड़ जोड़ तोड़ दिया है हमने इसका, मगर इसका कहना है कि इसने होश के आलम में ये सब नहीं किया। मार पीट से कोई फायदा नहीं इंस्पेक्टर साहब, कानून इसे भरपूर सजा देगा, आप इसे आइंदा न मारे। फिर अदालत से मेरा मजीद चंद रोज का रिमांड लिया गया। कत्ल, और वो भी ऐसे वहशियाना कत्ल के मुलजिम की जमानत का सवाल ही पैदा नहीं होता था। अलबत्ता थाने के चंद रोज क़याम में इंस्पेक्टर साहब ने मामू की खूब खाल उतारी। इसके बाद मुझे जेल भेज दिया गया। इस दौरान मेरी जहनी कैफियत नॉर्मल रही थी। मैंने अपने हाल और मुस्तकबिल के बारे में भी सोचा था। ये अच्छी तरह जानता था कि मैंने अपने हाथों से अपना घर तबाह कर दिया है। मेरा गुनाह मुझ तक ही रहता तो मैं खुशी से सब कुछ बर्दाश्त कर लेता, मगर सब लपेट में आ गए थे। अब वो लोग मुझे बचाने की कोशिश में रुपया पानी की तरह बहाएंगे और नतीजा जो होगा वो सामने था। दिल खून के आंसू रोता था, लेकिन इस साधु के बारे में मैंने जबान बंद रखी थी। मुझे खौफ था कि अगर मैंने किसी को इसके बारे में बता दिया तो वो भी इस गंदी रूह का शिकार हो जाएगा। मेरा मुस्तकबिल किसी हद तक मेरे सामने आ चुका था। जिंदगी का खात्मा इसके सिवा कुछ भी नहीं। जेल की कोठरी की पहली रात बड़ी अजियतनाक थी। रात के 9 बजे एक और कैदी को इस कोठरी में भेज दिया गया जहां मैं था। ये एक अधेड़ उम्र आदमी था जो सूरत से ही गोंडा नजर आता था। इसने बस एक निगाह मुझे देखा था और फिर खामोशी से अपना कंबल लेकर एक गोशे में जा पड़ा था। थोड़ी ही देर के बाद इसके खराटे उभरने लगे थे। वक्त गुजरता गया, लॉकअप में भी नींद आने लगी थी। फिर वहां के लोगों का रवैया भी बुरा नहीं था, लेकिन यहाँ नींद उड़ गई थी। रात न जाने कितनी बीत गई। चारों तरफ खामोशी और सन्नाटा था। बस थोड़ी थोड़ी देर के बाद पहरा देने वाली संतरियों के भारी जूतों की आवाज सुनाई दी जाती थी। साथ ही कैदी के खराटे दिमाग को मजरूह कर रहे थे। जब ये खराटे नाकाबिले बर्दाश्त हो गए तो मैं अपनी जगह से उठकर इसके पास पहुंच गया। मैंने इसके शाने को हिलाते हुए कहा, भाई ये खराटे बंद करो, मुझे नींद नहीं आ रही है। खराटे रुक गए। साथ ही कैदी ने चेहरे से कंबल हटा दिया। वो अपनी चमकदार सुर्ख आंखों से मुझे घूर रहा था और इसके होठों पर मकरूह शैतानी मुस्कुराहट खेल रही थी। मेरा दिल उछलकर हलक में आ गया। आह, वो वही नापाक साधु था। पीले मतकोक बल्ब की रोशनी में इसका चेहरा साफ नजर आ रहा था। इसने कंबल हटाया और उठकर बैठ गया। हालांकि पहले मैंने इस कैदी को देखा था, वो ये ना था। मैं घबराकर 2 कदम पीछे हट गया। वो हंसने लगा। फिर इसकी कड़ी आवाज उभरी, कहो मियाँ जी, दिमाग ठिकाने आया या नहीं? तुम जलील कुत्ते शैतान यहाँ भी आ मरे? मैंने अपने खौफ पर काबू पाते हुए कहा। वो हंसता रहा, फिर बोला, हम कहाँ नहीं जा सकते मियाँ जी, पड़ लगे हैं, लेकिन तुम्हारी दुम अभी टेढ़ी की टेढ़ी है। एक जरा सा काम कहा था तुमसे, हमारा काम कर दो, सब ठीक हो जाएगा। अब भी कुछ ना बिगड़ा मियाँ जी, हमारी बात मान लो, हमें फागन द्वार पहुंचा दो, भगवान की सौगंध सब ठीक हो जाएगा। तू गलीज नापाक कुत्ते, इस पाक मजार पर जाकर क्या करेगा? ये तुम्हारी समझ में ना आएगा मियाँ जी। तुम बस हमारा काम कर दो और फिर मजे करो। ऐसे ऐश करोगे कि जीवन भर दुआएं दोगे हमें। खुदा की कसम, अपने माँ बाप की कसम, मुझे कुछ भी हो जाए मैं तेरे इस नापाक वजूद को इस पाक जगह कभी नहीं पहुंचाऊंगा। ये मेरा अहद है। तो फिर हम भी तुम्हें बता दें मियाँ जी, ऐसा हाल कर देंगे तुम्हारा हम कि मौत भी तुमसे घबराएगी। जो कहें वो करके दिखाएंगे। गलीज नापाक कुत्ते, मैं तुझे फना कर दूंगा, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैंने अचानक इसकी गर्दन पकड़ ली और इसके मुंह से दिलदोज चीखें निकलने लगी। मुझ पर जुनून सवार था। मुझे बाहर संतरियों की चीखों पुकार नहीं सुनाई दी। वो अंदर घुस आए थे। इसे मेरी गिरफ्त से छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे, मगर इसमें नाकाम थे। फिर शायद मेरे सर पर ज़रबें लगाई गई थी और इसके बाद मुझे होश नहीं रहा था।